من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے محض اس وجہ سے کہ وہ تمہیں مسجد حرام سے روکتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس کے ایک حصے پہ میں کچھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. البتہ جو دوسرا حصہ ہے اس پہ گفتگو باقی تھی جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرا حصہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ سماجی اور معاشرتی زندگی میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس تعلق اور اس واسطے میں صحیح اور غلط کی تمیز ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. اور اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسم اور عدوان. اسم کا معنی ہم لوگ جانتے ہیں گناہ. ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے ہم کریں تو یہ گناہ ہے. ہر وہ چیز جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ نہ کریں یہ بھی گناہ ہے. اب اگر فہرست گنانی ہو تو شرک ہے، کفر ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، شراب خوری ہے، چوری ہے، جس طرح کی بھی غلط چیزیں دنیا میں رائج ہیں یا لوگ کرتے ہیں وہ سب گناہ ہیں، سب گناہ کے دائرے میں آتے ہیں. اور اس کی ایک فہرست ہے جو کبائر کے نام سے جانی جاتی ہے. لیکن ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے عدوان. عدوان کے معنی آتے ہیں حد سے آگے بڑھنا. یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ جب ایک بات کہہ دی گئی جو چیز گناہ ہے اس میں تعاون نہیں کرو، تو پھر ایک دوسرا لفظ استعمال کیا گیا عدوان اور کہا گیا اس میں بھی تعاون نہیں کرو. ہمیں اسے تھوڑا اور سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اصولی طور پہ بذات خود صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں جس حد پہ قائم رہنا چاہیے اس حد سے تجاوز کر جائیں تو پھر وہ گناہ ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے لیے حد متعین ہے کہ صرف 2 رکعت پڑھی جائے گی. اب اگر 2 رکعت کے بجائے ہم 4 رکعت پڑھیں تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے. یہی ہے عدوان. ہمیں کہا گیا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھو، ایک حد متعین کی گئی ہے،
لیکن ہم اگر 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھیں تو ہماری وہ نماز ہوگی نہیں ہوگی. وہ چیز ہے عدوان، حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا. ویسے ہی کسی نے ہمارا حق مار لیا ہے، اب بدلے میں ہمیں اس سے حق وصول کرنا ہے، تو جتنا اس نے مارا ہے اتنا ہی ہم وصول کر سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں وصول کر سکتے. اگر زیادہ وصول کریں گے تو یہ عدوان ہو جائے گا. ویسے ہی ہمیں کسی نے نقصان پہنچایا ہے، ہمارا ہاتھ توڑ دیا ہے. اب ہاتھ توڑنے کے بدلے ہم اس کا ہاتھ توڑ کر کے بدلہ لے سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے درست نہیں ہوگا کہ اس کی جان ہم لیں، اس کو قتل کر دیں. یہ درست نہیں ہوگا. یہ چیز بھی گناہ کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہے، گناہ کے دائرے میں ایڈ ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزوں میں بھی ہمیں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے. اب اس کو پریکٹیکل آپ سمجھیں. شراب پینا گناہ ہے، لیکن کوئی شخص اگر شراب بنائے تو کوئی چیز بنانا بظاہر لگتا ہے کہ گناہ نہیں ہے. ہم تو دنیا بھر کی چیزیں بناتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں بیچتے رہتے ہیں، تجارت اصولی طور پہ حلال ہے. لیکن شراب بنانا اور شراب کی تجارت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے. ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز خریدنا بیچنا یہ تو درست ہے، لیکن حد متعین کی گئی ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہی خرید سکتے ہیں، وہی بیچ سکتے ہیں، اور جو چیز حرام ہے نہ وہ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں. اب اگر ہم بتوں کا کاروبار کریں تو یہ درست ہے؟ لوگ فلم بناتے ہیں جس سے برائی پھیلتی ہے، ہم بھی اس کو بنانے میں شریک ہو جائیں تو ہم تو ایک کردار ادا کریں گے، پتہ نہیں کون سا کردار ادا کریں گے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ اس برائی کو فروغ دینے میں تعاون اور مدد ہے، اس لیے وہ ممنوع ہے، وہ حد سے تجاوز کرنا ہے. تو یہاں جو ایک دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے عدوان. کی حد سے بڑھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہے، اور اس کا ارتکاب بھی گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی چیز نہ کرنی ہے اور نہ کرنے والے کے حوالے سے اسے کوئی سپورٹ یا مدد دینا ہے. قرآن نے بالکل اسی طرح استعمال کیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر جنسی خواہش پائی جاتی ہے، اسے پورا کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے، نکاح کر لو. لیکن بغیر نکاح کے اگر ہم وہ خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں جسے زنا کہا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا. اگر اس کے باوجود ہم ایسی حرکت کرتے ہیں زنا کی تو یہ حد سے تجاوز ہے، یہ بھی عدوان میں آئے گا. قرآن میں واضح لفظوں میں آیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اس خواہش کو وہ اپنی بیویوں اور لوڈیوں سے پورا کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپناتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں. یہی لوگ جو اپنی بیوی اور لوڈیوں کے علاوہ کہیں اور اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، چاہے وہ کلب ہوں، چاہے اڈے ہوں، چاہے دوسرے اور ٹھکانے ہوں. تو اب یہ سب کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور ایسا کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وہاں بھی لفظ اولئک هم العادون، یہی عدوان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. ویسے ہی بعض چیزیں ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ چیز کیا ہے؟ بذات خود درست ہے ضرورت پڑنے پر. مثال کے طور پر اگر کسی ڈاکٹر کو کسی خاتون کا علاج کرنا ہے تو اس پہ نظر ڈالنا درست ہے، لیکن
اب اگر علاج سے آگے بڑھ کر کے وہ گھور گھور کے دیکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ دیکھتا ہے، تو یہ عدوان ہے، یہ گناہ کے دائرے میں آ جائے گا، وہ مجرم ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہم کو اور آپ کو قرآن مجید میں حرام چیزیں کھانے سے روکا گیا ہے، لیکن اگر اضطراری حالت آ جائے تو اجازت دی گئی ہے، جب جان کو خطرے میں پڑنے لگے۔ وہاں بھی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص کی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے جان کو بچانے کے لیے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کی خواہش اور چاہت نہیں ہو، صرف جان بچانے کے لیے ایسا کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے جتنا کھانا چاہیے اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے کہ بہت لذیذ ہے، بہت مزیدار ہے، اب خوب کھایا جائے، خوب اس سے لطف اندوز ہوا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دو لفظ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں مدد کی شکل کیا ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ غلط کر رہا ہے، چاہے وہ گناہ کے قبیل کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ عدوان کے قبیل کی کوئی چیز ہو، وہ مجرم ہے، لیکن اگر ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں تو ہم بھی مجرم ہو جائیں گے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم بھی مجرم ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی ظالم حکمراں ہے، وہ ظلم ڈھاتا ہے، اصل گنہگار تو وہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے ظلم میں کسی بھی درجے میں مددگار بنتے ہیں تو ہم بھی گویا ظالم کاؤنٹ ہوں گے اور ہم بھی گویا مجرم کاؤنٹ ہوں گے۔ اب آپ غور کیجئے، فرعون ظالم تھا، فرعون کے مددگار کون کون تھے؟ قارون اور حامان تھے، حالانکہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے بجائے یہ وقت کے ظالم حکمرانوں کی مدد کر رہے تھے، اس لیے انہیں بھی ویسے ہی ظالم کے کٹہرے میں کاؤنٹ کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، اور انہیں بھی مجرم گردانا گیا ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا ہے۔ اس سے بڑی مثال قرآن مجید ہی کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو صحیح اور اچھی بات بتانی شروع کی تو آپ کے سگے چچا ابو لہب نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی مدد نہیں کی۔ کس کی مدد کی؟ جو آپ کے مخالف تھے، جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے، ان کی مدد کی، اور اس کی وجہ سے گویا وہ بھی انہی میں شمار کیے گئے، انہی میں کاؤنٹ کیے گئے، اور نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شدید ان کا مواخذہ کیا، اسی دنیا میں ان کو عبرتناک سزا دی۔ اگلا جو حصہ ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی دوسرا غلط کر رہا ہے، اس غلطی میں تمہیں مددگار بھی نہیں بننا ہے، تمہیں کوئی سپورٹ بھی نہیں دینا ہے، ورنہ تم بھی ویسے ہی مجرم ہوگے۔ اس لیے اس طرح کے مواقع پر اللہ سے ڈرو، اس سے دور رہو، اس سے بچو۔ کیوں؟ کہا گیا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کیا ہے؟ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں ان کو اللہ بخشے گا نہیں، نہ قارون کو بخشا اللہ نے، نہ حامان کو بخشا اللہ نے، نہ ابو لہب کو بخشا اللہ نے، حالانکہ یہ سب اپنے وقت کے نبی کے کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، قریبی تھے، لیکن صرف اس جرم کی وجہ سے انہیں عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ ہمیں اور آپ کو اب جو چیز سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا بھر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں،
مشرک شرک میں مبتلا ہیں اسے فروغ دے رہے ہیں، برائیوں کو پھیلانے والے برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ان کے مددگار تو نعوذ باللہ نہیں بن رہے ہیں، ورنہ ہم بھی مجرم گردانے جائیں گے۔ جو بھی ایسی حرکت کر رہا ہے وہ بھی مجرم کے فہرست میں شامل ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، وہ غلط ہے، وہ ناحق ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کا سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں۔ وہ لاکھ کہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، نہیں کرنے والے، لیکن جب نشانہ بنا رہے ہیں تو انہیں روکنا، انہیں ٹوکنا، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا، یہ بھی تو ذمہ داری ہے۔ لیکن اس ذمہ داری سے کنی کاٹتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس کے باوجود ہم اسرائیل کی مدد کرتے رہیں گے، ہم اسرائیل کا سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیز انتہائی گھناؤنی اور خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میں نے جو مثالیں دی اس سے صاف واضح ہے کہ اس طرح کے مجرموں کی سزا کے لیے قیامت کے دن کا انتظار نہیں کرتا، اسی دنیا میں وہ سزا دیتا ہے۔ ایسے لوگ عقل کے ناخن لیں، ہوش میں آئیں، ورنہ دنیا میں کب کس کو اللہ تعالیٰ کس طرح کی عبرتناک سزا سے دوچار کرے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ جانے انجانے ہم لوگ بھی بہت ساری ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ اب ہمارے کسی رشتہ دار نے کوئی غلط حرکت کی، اسے جھوٹی گواہی کی ضرورت ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو ہمیں اس کا گواہ نہیں بننا چاہیے، اگر اس نے غلط کیا ہے تو ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ہی اور آپ میں کتنے ایسے ہیں جو مخبری کا کام کرتے ہیں، ہمارے ہی اور آپ کے درمیان کتنے ایسے ہیں جو بہت سارے ایسے دھندے اور کاروبار کرتے ہیں جو دھندے کی غلط ہیں، جو دھندے کی حرام ہیں، جن دھندوں کی کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہوئے بھی کبھی تو مجبوری کے نام پہ کرتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ آمدنی ایسے دھندوں میں ہوتی ہے اس لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا دھندا کر کے وہ خود ایک غلط کی اور گناہ کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسی کٹہرے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی ہمت کر لے، کوئی حوصلہ باندھ لے اور وہ چاہے تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ناممکن نہیں ہے۔ اسی ملک میں کتنے لوگ ہیں جو فلمی دنیا کی اسکرپٹ لکھتے ہیں، فلمی دنیا کے لیے گانے لکھتے ہیں۔ اب اگر فلم غلط ہے، اس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے لیے گانا لکھنا، اس کے لیے اسکرپٹ لکھنا یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو کتنے مسلم رائٹرز اور شاعر مل جائیں گے جو اس دھندے کو اپنائے ہوئے تھے۔ لیکن اس میں یہ بھی مثال ہے کہ اگر سمجھ میں آیا تو لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو کنارے کیا، جس میں سب سے بڑی مثال عامر عثمانی کی ہے۔ عامر عثمانی نے بھی فلمی دنیا کی اسکرپٹ لکھی ہے، فلمی دنیا کے گانے لکھے ہیں، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو توبہ کر کے وہاں سے الگ ہوئے۔
اور الگ ہونے کے بعد پھر انہوں نے میگزین نکالنا شروع کیا، خود ہی لکھتے، خود ہی چھپواتے، خود ہی ڈسپیچ کرتے، سارا کام کرتے، صرف حلال روزی کی خواہش میں اور برائی سے بچنے اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ کچھ حق کے لیے زحمت، پریشانی، قربانی دینی پڑے صحیح کو اپنانے کے لیے، تو ہمیں اس راہ کو اپنانا چاہیے اور اس طرح کی غلط چیزوں سے دستبردار ہونا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو